قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ چند ہفتوں سے ہم خدا کے کلام میں سے خدا کی بادشاہت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اس بادشاہت کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کبھی ہم کسی اور منزل، ملک، بادشاہت، حکومت، کنٹری کے لیے نکلتے ہیں، ہمارا ارادہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں ہمیں کتنا وقت رہنا ہے، وہاں کا موسم کیا ہے، وہاں کی آبادی کیسی ہے، وہاں لباس کیسا پہنا جاتا ہے، وہاں رہائش کی سہولتیں کیسی ہیں، وہاں کی زبان کیسی ہے، وہاں خوراک، کھانا پینا کیسا ہوتا ہے، وہاں ہیلتھ پالیسی، صحت کے کوئی مسائل، معاملات کیسے ہیں، وہاں کی سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے، امن و امان کی حالت کیسی ہے، وہاں کی دولت، خزانے، کام کاج کیسا ہے، ٹریئرز کیسے ہیں وہاں کے، وہاں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کون وہاں جا سکتا اور کون وہاں نہیں جا سکتا، اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ملکوں کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں، کنٹریز کے بارے میں، ان کی معلومات کتابوں میں لکھی جاتی ہے اور شائع کی جاتی ہے، چھاپی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے، اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں ساری معلومات خدا کی کتاب یعنی بائبل مقدس میں موجود ہے، کہ اس ملک کے بارے میں، اس بادشاہت کے بارے میں جو معلومات چاہیے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کی بادشاہت میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کوئی اللیگل نہیں ہوگا، کوئی غیر قانونی نہیں ہوگا، کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیں وہاں کی نیشنلٹی، شہریت مل جائے گی، ہمیں وہاں کے پاسپورٹ مل جائیں گے۔ خدا کی بادشاہت کا موسم 12 مہینے خوشگوار ہے، پلیزنٹ ہے، کوئی گرمی اور کوئی ٹھنڈ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی خزاں نہیں ہے، 12 مہینے ایک سا خوبصورت، شاندار اور بہار جیسا موسم ہے۔ اس کی بادشاہت کی آبادی کیا ہے، کون کون وہاں بستا ہے؟ خدا باپ، بیٹا اور پاک روح وہاں ہیں، وہاں بہت سے فرشتے ہیں، وہاں بہت سارے انسان ہیں، بے شمار ہیں، ان انسانوں میں نبی ہیں، رسول ہیں، ہر ایک قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان کے لوگ ہیں۔ وہاں زمین کی نیشنلٹیز، انڈین، پاکستانی اور بحرینی اور امریکن اور رشین اور چائنیز اور کورین، فلپینو، افریقن، اس کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، وہاں سب ایک ہوں گے۔ ایک دوسرے سے مختلف سوچ رکھنے والے لوگ بھی وہاں ہوں گے، جو زمین پر ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ کتنی ڈائیورسٹی ہوگی، کتنے مختلف طرح کے لوگ وہاں ہوں گے، اور پھر وہاں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کوئی مختلف لباس میں نہیں ہوگا، اور وہ لباس لازم ہے وہاں کے لیے، اس کے بغیر وہاں رہا نہیں جا سکتا۔ وہ سفید جامے ہیں، وائٹ روبز ہیں، اور وہ جامے یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اور وہ پوشاک صرف خدا دے سکتا ہے، اور اس پوشاک کی پریکٹس زمین پر یہ ہے کہ ہم مسیح کو پہن لیں، اپنی زندگی کے اوپر مسیح خداوند کو پہن لیں، یہ ہماری پریکٹس ہے، ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ ویڈنگ گاؤن، جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، بہنوں کی، تو ان کے لیے جو شادی کا گاؤن ہوتا ہے وہ انہیں پہلے پہنایا جاتا ہے، اس کی ریہرسل کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے۔ دلہے کا بھی لباس اس کو ٹیلر کے پاس یا جہاں سے خریدا جاتا ہے وہاں لے جا کر اسے ایک بار فٹ کرایا جاتا ہے، تاکہ وہ اٹھ کے، بیٹھ کے، تھوڑا چل پھر کے دیکھ لے۔ ریہرسل، پریکٹس، سو اس لباس کی پریکٹس ہمیں کرنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کو پہن لیں، تو آسمان کی بادشاہت کے لیے ہمارے پاس لباس ہوگا۔ آج اگلا موضوع، خدا کی بادشاہی میں ہاؤسنگ کیسی ہے، رہائش کیسی ہے؟ وہاں رہنا بھی ہے نا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ رہائش کیسی ہے، وہ جگہ کیسی ہے، اس میں سہولتیں کیسی ہوں گی؟ پہلی بات، اس بادشاہت میں جو جگہ رہنے کے لیے اس کی یہ ہے کہ وہ خدا نے خود تیار کی ہے۔
God himself has made that. اور جب خدا نے وہ تیار کی ہے تو پھر وہ کامل ہوگی. خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز ادھوری، نامکمل، ٹوٹی پھوٹی، شکستہ نہیں ہو سکتی، ڈیمیجڈ نہیں ہو سکتی، خرابیاں اور خامیاں اس میں نہیں ہو سکتی. وہ خدا نے خود بنائی ہے. خداوند یسوع نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے تیار کروں، جگہ تیار کروں تمہارے لیے. اس نے کانٹریکٹ پہ نہیں دیا کسی کو ہجی کو، عبداللہ ناس کو اور کسی اور کانٹریکٹر کو نہیں دی. وہ خود بنانے والا ہے، وہ خود کریٹر ہے، مینوفیکچرر ہے، انجینئر ہے. اس نے خود تیار کی ہے. وہ جیسے اس نے آسمان اور زمین کو خود بنایا اور اس کی ساری چیزوں کو بنایا، ویسے ہی وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ابھی ہم نے تلاوت میں سب نے مل کے پڑھا، وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. وہ سب چیزوں کو نیا بناتا ہے. وہ نیا آسمان اور نئی زمین بناتا ہے، اور اس میں جو ہاؤسنگ ہے وہ خود بناتا ہے. وہ وہاں رہنے کی جگہ ہمارے لیے خود بنا رہا ہے، اور اس کے بنانے میں کوئی نقص نہیں ہے. ماسٹر انجینئر ہے، اس کے پلان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ایک سینٹی کا بھی، ایک ملی کا بھی اس میں فرق نہیں ہو سکتا. اس میں بارشیں ہو تو لیکیج نہیں ہو سکتی. سورج کی گرمی وہاں ہوگی نہیں، وہاں پاور نہیں جائے گی، الیکٹریسٹی کا وہاں بریک ڈاؤن نہیں ہوگا، وہاں ہمارے گھر کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی. وہ جگہ ایسی ہے جو خدا نے خود تیار کی ہوئی ہے، اس لیے وہ کامل ہے، مکمل ہے. اس میں کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. اور وہ جگہ ہر ایک کے لیے خاص جگہ ہے، ہر ایک کے لیے ہے. ہر ایک سٹیزن، ہر ایک شہری کو وہاں اس کی الگ جگہ الاٹ ہوگی. اس کے پاس اتنی جگہ موجود ہے کہ وہ اپنے ہر ایک شہری کو، ہر ایک سٹیزن کو وہ رہنے کی جگہ دے گا. کسی کو یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، میرے سونے کی جگہ نہیں ہے، اب میں زمین پہ لیٹوں، اب میں صوفے پہ لیٹ جاؤں، اور اب میں کارپٹ پہ لیٹ جاؤں. ہر ایک کے لیے وہ اسپیشل الاٹڈ اسپیس ہوگی. ہر ایک کے لیے اسپیشل پلیس ہے. زمین پر انسان ایک دوسرے سے پراپرٹی کے لیے، گھروں کے لیے، جائیداد کے لیے، کھیت کے لیے، فصلوں، زمینوں کے لیے، کاروبار کے لیے، بینک بیلنسز کے لیے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں. میرا جس شہر سے تعلق ہے قلعہ دیدار سنگھ میں، اس میں 2 بھائی تھے، دونوں بڑھئی تھے، کارپینٹر، ترخان تھے. ایک اینٹ کے برابر جگہ پہ جھگڑا تھا، اور ایک بھائی نے بیچ جو دیوار تھی اس میں سے اینٹ کا ایک ہول ہوتا ہے، دیواریں جب بنائی جاتی ہیں تو اس میں ہول وہ رکھتے ہیں، جیسے یہاں سکیفولڈنگ ہوتی ہے، پاکستان میں گو باندھی جاتی ہے. اس سوراخ میں اس نے گن رکھ کے اپنے بھائی کو، جو اپنی کارپینٹر شاپ میں کام کر رہا تھا، گن سے فائر کیا اور اسے قتل کر دیا. کتنی جگہ کے لیے؟ ایک اینٹ کے برابر زمین کے لیے. وہ کلیم کرتا تھا کہ تیری طرف ایک اینٹ جگہ زیادہ چلی گئی ہے، وہ مجھے واپس دے. اور وہ یہ کہتا کہ اب سب کچھ بن چکا ہے، اب صرف ایک اینٹ 4 انچ جگہ میں تجھے دینے کے لیے سب کچھ کیسے توڑوں اور پھر دیواریں آگے ایکسٹینڈ کروں. لیکن اس نے گولی مار دی اسے، وہ مر گیا. کیس چلا، سزائے موت اسے سنائی گئی، رحم کی اپیل ہوئی، لوگ برادری کے رشتہ دار بیچ میں پڑے، پوری کی پوری پراپرٹی اپنے بھائی کی بیوہ کے نام لکھ کے اس نے زندگی بھیک میں لی. جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے زمین پر انسان ایک دوسرے کو مارتے ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر دیتے ہیں، نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں. لیکن آسمان پر ہر ایک کے لیے اسپیشل الاٹڈ پلیس ہے.
کوئی یہ کلیم نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے، تیرے پاس کم ہے، یا کوئی یہ کہے میرے پاس کم ہے اور تیرے پاس زیادہ ہو گئی ہے تو میرے ساتھ تیرا معاملہ شروع ہے اور میں نے تجھ سے لینی ہے۔ نہیں، ہر ایک کے لیے خدا کے پاس کافی جگہ ہے اور وہ ہر ایک کو الاٹ کرے گا۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے اور وہ سب کو دے گا۔ ہر ایک کے لیے وہاں آسمان میں ریزیڈنشل پلیس موجود ہے۔ وہ جگہ کیسی ہے، اس میں ہاؤسنگ کیسی ہے، وہ محفوظ ہے، مضبوط ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب میں 12ویں سے 14ویں آیت اس کی بنیادیں ہیں جو مضبوط ہیں، اس کو جنبش نہیں۔ زبور 46 میں ہم گاتے ہیں، ہے خدا وچ اس دے انہوں نہ جنبش ہوئے گی۔ جس شہر میں خدا ہے اسے جنبش نہیں ہوتی، وہ ہلتا نہیں ہے، وہ مضبوط رہتا ہے۔ طوفان اسے ہلا نہیں سکتے، آندیاں اسے پریشان نہیں کر سکتی، اس میں بھونچال اور زلزلے نہیں ہوں گے۔ وہ مضبوط ہے کیونکہ خدا نے اس کی بنیادیں مضبوط قائم کی ہیں، اور پھر اس کی دیواریں بہت بلند ہیں، کوئی انہیں پار نہیں کر سکتا۔ جب وہ مضبوط ہے، محفوظ ہے، فرشتے اس کے دروازوں کے باہر کھڑے ہیں، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اس کی دیواریں بلند ہیں، اور اس کے دروازوں پر، پھاٹکوں پر خدا کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ریزیڈنس فلی سیکیورڈ ہے، مضبوط ہے، محفوظ ہے، ہر طرح سے خالص سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے بنی ہے۔ اکیسواں باب مکاشفہ کی کتاب کا، اس کی 18ویں آیت سے اس شہر کا نقشہ بیان ہوتا ہے، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ ایسا سونا جو کس کی مانند ہے؟ شیشے کی مانند ہے۔ ایسا چمکدار سونا ہے، خالص سونا ہے، سونے کا شہر ہے۔ دنیا میں کوئی شہر سونے کا نہیں، کوئی گھر سونے کا نہیں ہے۔ بلڈنگز میں، ہوٹلز میں، پیلسز میں، کنگز کے پاس ان کا کوئی ایک روم تیار کیا جاتا ہے کہ جس میں فرنیچر کے اوپر لیپ کیا جاتا ہے، گولڈن لیوز چڑھائے جاتے ہیں، جیسے پانی چڑھایا جاتا ہے کسی دھات پر سونے کا، ویسے ہی فرنیچر پر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بڑی چھلانگ لگاتا ہے تو برونائی کے سلطان کی طرح وہ سونے کی گاڑی بنوا لیتا ہے، کوئی بڑی چھلانگ مار لیتا ہے تو اپنا بیڈ سونے کا بنا دیتا ہے، لیکن دنیا کی ساری دولت بھی اکٹھی کر لی جائے تو اس قابل نہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے سونے کی ایکاموڈیشن تیار کی جا سکے۔ خدا کہتا ہے کہ سونا بھی میرا ہے۔ وہ جس نے سونا پیدا کیا وہ سونے کا شہر بنائے گا ہمارے لیے۔ That is made of gold. ایکسپینسو آئٹم ہے گولڈ زمین پر۔ وہاں ہم جس جگہ رہیں گے وہ جگہ سونے کی بنی ہے۔ جب وہ سونے کی ہے اور اس کی بنیادیں قیمتی جواہر، پریشس سٹونز سے بنی ہوئی ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں سٹونز جن کی انگوٹھیاں اور جن کو جیولری میں یوز کیا جاتا ہے۔ اگر خالص سٹون ہوں، پیور سٹونز ہوں تو وہ سونے سے مہنگے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ آرٹیفیشل نقلی سٹونز جڑ کر زیور تیار کیے جاتے ہیں۔ جو خالص پیور سٹونز ہوتے ہیں، جیولز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جیولری بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں اس شہر کی بنیادیں قیمتی جواہر سے، پریشس سٹون سے بنی ہوئی ہیں، اور اس کے دروازے موتیوں کے ہیں۔ ہم
اگر کسی نئی جگہ پہ جائیں وزٹ کرنے کے لیے، وہاں سے کوئی نہ کوئی سوینئر، کوئی یادگاری تحفہ ہم ضرور لے کر آتے ہیں۔ اور عام طور پہ جن ملکوں سے دھات زمین سے نکلتی ہے، جیسے ایلومینیم یا سنگ مرمر، ماربل، تو ان ملکوں میں ان کے جو وزٹنگ پلیسز ہوتی ہیں، ٹورسٹ پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ سٹیچوز بنا کے، کچھ کھلونے بنا کے، ان آئٹمز کے، ان پتھروں کے، ماربل کے بنا کے بیچتے ہیں۔ اور ایکسپینسیو آئٹم وہ ہوتی ہے جو ایک ہی ٹکڑے سے بنی ہو۔ وہ آئٹم جو ایک ہی ٹکڑے میں سے کاٹ کے تراش کے بنائی گئی ہو، وہ موسٹ ایکسپینسیو آئٹم ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ جب چیزیں بنائی جاتی ہیں تو وہ مختلف ٹکڑے جوڑ کر انہیں تیار کیا جاتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی پیس میں سے کوئی چیز بنی ہو۔ یہ دروازے جو اس شہر کے ہیں، وہ ہر ایک دروازہ ایک ہی موتی میں سے بنا ہوگا، وہ ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر نہیں بنایا گیا۔ ہمارے پاس موتی کتنا ہوتا ہے؟ مٹر کے دانے جتنا؟ چلو لگا لو۔ پلم جتنا؟ آلو بخارے جتنا؟ بہت بڑا؟ خدا نے جن موتیوں سے دروازے بنائے ہیں اس شہر کے، وہ اتنا بڑا موتی ہے کہ اس ایک موتی میں سے ایک دروازہ نکلے گا اور اسے جوڑ نہیں پڑے گا۔ اس قدر خوبصورت، قیمتی، پریشس، شاندار، خوبصورت وہ رہائش ہے ہمارے لیے۔ اپنے گھروں کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمارا گھر فلاں سے اچھا نہیں ہے، فلاں ہمارا دوست، فلاں رشتہ دار یا فلاں کولیگ، اس کے گھر کے مقابلے میں میرا گھر اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں جو ان کے گھروں میں ہیں۔ ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ سہولتیں نہیں جو دوسروں کے گھروں میں ہیں، ہمارا گھر اس میٹیریل سے نہیں بنا جس سے دوسرے کا گھر بنا ہے، ہمارا گھر اینٹوں کا اور گارے کا بنا ہوا ہے لیکن ان کا ماربل اور ٹائلڈ ہے۔ ہمارے گھر میں پوری طرح سے وائرنگ نہیں ہے، اور بلب اور ٹیوب لائٹس اور پنکھے وائرڈ نہیں ہیں، اور دوسروں کے گھروں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے، فانوس لگے ہوئے ہیں، اور سینٹرلی ہیٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے۔ ہمارے گھر میں ہمیں وہی روم کولر اور وہی کلائمیکس کا 36 کا 32 کا 28 کا 26 کا پنکھا رکھنا پڑتا ہے۔ آسمان پر ہم سبوں کو وہ گھر ملیں گے جو زمین پر کسی دولت مند ترین انسان نے بھی نہیں دیکھے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایسی جگہ تیار کی ہے جو خالص سونے سے بنی ہے، ایسا سونا ہے جو شیشے کی طرح ہے۔ کس کے سونے میں ایسی قوت ہے جو شیشے کی طرح ہو؟ اسپیشل سونا ہوگا وہ۔ وائٹ گولڈ سستا ہے یا یہ جو سنہرے رنگ کا گولڈ ہے وہ نارمل گولڈ؟ نارمل گولڈ سستا ہے اور وائٹ گولڈ مہنگا۔ وائٹ گولڈ شیشے کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں نا، وہ سلور کی طرح ہوتا ہے۔ نارمل گولڈ کی زیادہ قیمتی فارم وائٹ گولڈ ہے، اور وائٹ گولڈ سے بھی وہ قیمتی چیز ہوگی جو شیشے کی طرح ہوگی، گلاس کی طرح ہوگی۔ اس قدر قیمتی سونے کا وہ شہر ہے، سونے کی وہ رہائش گاہ ہے، اور اس کی بنیادیں قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ وہ پتھر کہ جن کے نام ہم صرف بائبل میں پڑھتے ہیں یا ہم کبھی کبھی اخبار میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا دن کیسا گزرے گا، آپ کے لیے لکی نمبر کون سا ہے، اور آپ کے لیے لکی رنگ کون سا ہے، اور آپ کے لیے لکی پتھر کون سا ہے، آپ کے لیے لکی دن کون سا ہے، اور ہم وہاں پہ نام پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں چھوڑو پیچھے، کس کو پتا کیا ہے۔ قیمتی چیزیں جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں، خدا کے کلام میں ہی ہمیں ملتی ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے زمین پر نہیں دیکھی،
ہم نے انہیں انجوائے نہیں کیا، خدا آسمان پر ہمیں ان میں رکھے گا۔ کسی بچے کو ماں نے دعا دی، بڑا پرانا جوک ہے، جا بیٹا پیسوں میں ہی کھیل ساری زندگی۔ وہ بینک میں کیشیئر لگ گیا، پیسوں میں کھیلتا رہے ساری زندگی، اپنی تو تنخواہ ہی ملے گی۔ خدا وہاں سچ مچ ہمیں سونے میں، قیمتی پتھروں میں اور موتیوں کے دروازوں میں رکھے گا۔ وہ جگہ ایسی خوبصورت ہے، خالص سونے کی ہے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے بنی ہوئی ہے، پرلز، پریشس سٹونز اور پیور گولڈ۔ وہ جگہ جلالی ہے، خدا کے جلال سے بھری ہوئی ہے، اٹس گلوریس پلیس۔ اس کا حسن بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ جب خدا کے سے باتیں کرتے ہوئے شریعت لے کے جب زمین پہ اترا پہاڑی سے، تو اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کے جلال کی چمک، اس کی روشنی سے، اس کے عکس سے، اس کے شیڈو سے اس کا چہرہ جلالی ہو گیا تھا۔ وہ انسان دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے نقاب اوڑھ لیا، ویل کر لی اپنے اوپر، تاکہ انسانوں کی آنکھیں برداشت جس چیز کو نہیں کر سکی وہ اسے نہ دیکھیں۔ بجائے اس کے کہ تمام انسان سن گلاسز لگاتے، اس وقت نہیں تھا ریبین اور گوچی، نہیں تو ان کو اویلیبل کر دیتا موسیٰ، یہ برانڈ نہیں تھے اس وقت۔ ساری کی ساری امت سن گلاسز نہیں لگا سکتی تھی، سب کے آپریشن نہیں ہو سکتے تھے کہ اتنی چمک سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ان کے آپریشن ہو سکے۔ اکیلا موسیٰ جلالی چہرے والا تھا تو اس نے نقاب اوڑھ لیا کہ ہم وہ خوبصورتی، وہ جلال، وہ حسن، وہ چمک، وہ برائٹنس برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کے ایک چہرے پہ تھی وجہ، خدا کے پاس 40 دن گزار کے آیا تھا۔ تو جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جہاں خدا خود موجود ہوگا، وہ جگہ جلال سے کیسی بھری ہوگی؟ وہ جلالی ہوگی جگہ، خدا کا نور ہوگا اس میں، خدا کی روشنی ہوگی اس میں، اتنی چمک ہوگی جو زمین پر کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہلکی سی چمک خدا دکھاتا ہے اور ساؤل گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور 3 دن تک دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ موسیٰ طلب کرتا ہے، خدا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ کوئی انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، مر جائے گا۔ وہ شہر ایسا ہے جس میں خدا کا جلال ہے، وہ شہر ایسا جس میں خدا کی چمک ہے، وہ شہر ایسا جس میں خدا کا نور ہے، کیونکہ خدا خود اس کو روشن کرے گا۔ وہ ایسی جگہ جو زمین پر ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، خدا ہمیں آسمان پر اس کا ایکسپیرینس دے گا۔ ایسی شاندار جگہ ہے۔ ہمارے بچے اور ہم بھی شامل ہیں اس میں، بڑے دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ سب کے دل کی بات ہوگی یہ، ان گرمیوں میں پاکستان میں چھٹیاں گزارنا پسند آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے بچے بیمار پڑ جائیں گے، سب سے بڑا ایکسکیوز۔ وجہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، گرمی بہت ہے، پنکھا نہیں چلتا، بہت گرمی ہے، روشنی نہیں ہے وہاں پہ، لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس شہر میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ خدا خود اسے روشن کرے گا، خدا خود اس کا نور ہے، خدا خود اس کی روشنی ہے، خدا خود وہاں اپنے جلال سے، اپنی حشمت سے اسے روشن کرے گا۔ وہ ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ روشن ہے، وہاں رات نہ ہوگی، کیونکہ خدا وہاں ہے اور وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ وہ جگہ جلالی ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، اٹس گلوریس، اٹس بریلینٹ اینڈ اٹس برائٹ۔ ذرا بھی تاریکی اس میں نہیں، ذرا بھی شیڈو نہیں ہے اس پر کہ کسی چیز کا سایہ پڑ جائے اس پر۔ ایوری تھنگ برائٹ، سب کچھ روشن ہے، عیاں ہے، چمکدار ہے، جلالی ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ وہاں زبان کیا بولی جائے گی. The language of heaven. مکاشفہ باب نمبر 7 میں لکھا ہے کہ وہاں ہر ایک قوم، امت، قبیلے اور اہل زبان کے لوگ ہوں گے. جب ہر ایک زبان کے لوگ وہاں ہیں تو وہ سب ایک ساتھ ایک دوسرے کو کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے اسی چرچ میں دیکھ لو 7 زبانوں میں عبادت ہوتی ہے NEC میں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے. بھائی وہاں کون سی لینگویج ہوگی؟ خدا کی لینگویج ہوگی. وہ کون سی لینگویج ہے جو باغ عدن میں تھی؟ باغ عدن میں خدا کون سی زبان بولتا تھا آدم سے اور حوا سے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں پتا. کسی اور مذہب والوں سے پوچھو گے وہ کہے گا ہماری. یہودیوں سے بات کرو وہ کہیں گے جی عبرانی. عربیوں سے بات کرو وہ کہیں گے جی عربی. That is God's language. وہ خدا کی زبان ہے. وہ زبان خدا کے علم میں ہے. غیر قوموں کے معبود محض بت ہیں جن کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں. کیا ہمارا خدا جس نے زبان پیدا کی وہ بولنا نہیں جانتا؟ وہ جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں علم دیا، کیا وہ ہمیں زبان سکھا نہیں سکتا؟ وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم ترتیب دیتا اور اس کے خلیوں میں اس کی صورت اور شبیہ اور اس کا کردار اور اس کا مستقبل تک اور اس کی بیماریاں اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں اس کے خلیوں میں ڈال دیتا ہے، کیا وہ اس بچے کو زبان نہیں دے سکتا؟ کون بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ تم یہ والی زبان بولو؟ ہمارے بچے کیوں ہماری زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ معلوم ہے ہم انہیں سکھاتے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں صورت پکڑنا شروع کرتا ہے، جب اس کا ذہن ڈیویلپ ہو جاتا ہے، وہ باہر کی آوازیں سنتا ہے، وہ ماں اور باپ کی گفتگو سنتا ہے، وہ بہنوں اور بھائیوں اور والدین اور اولاد اور رشتہ داروں اور دوستوں اور عزیزوں کی گفتگو سنتا ہے، وہ چرچ میں بجنے والے گیت سنتا ہے، وہ دھنیں سنتا ہے، وہ خدا کا کلام سنتا ہے، وہ ٹی وی سے آنے والے نغمے اور گانے اور فلمیں اور ہر طرح کی چیز سنتا ہے، وہ ٹریفک میں ہارن سنتا ہے. جب وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، خدا اسے وہ سب سکھا رہا ہوتا ہے. جب ہم آسمان پر جائیں گے تو خدا اپنی زبان خود سکھا لے گا. وہ خود سکھا لے گا اپنی زبان. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ادر ٹنگز، غیر زبانیں جو زمین پر بولتے ہیں، روح القدس کی نعمت کے طور پر. رسولوں کے اعمال کے باب نمبر 2 میں جب وہ پہلی بار کلیسیا میں اترتی ہیں تو وہ زبانیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کو کیا لگتی تھیں؟ ان کی اپنی زبانیں ہیں، انڈرسٹینڈیبل، وہ قابل فہم تھیں، وہ سمجھی جانے والی زبانیں تھیں. وہ کچھ بھی بول رہے تھے لیکن سننے والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری ہی زبان ہے. That is God's language. وہ خدا کی زبان ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میری ہے، جو ہر ایک کو لگتا ہے کہ میری ہی بولی ہے، لیکن اصل میں وہ خدا کی زبان ہے. خدا کی زبان وہاں ہوگی اور ہر کوئی اس زبان کو بولے گا اور سمجھے گا. وہاں یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ میں اسے سمجھ نہیں رہا. کمیونیکیشن بیریئرز اور ایررز نہیں ہوں گے. کوئی پرابلم بیچ میں نہیں ہوگا کہ لوگ نہ سمجھ سکیں. سب اس زبان کو سمجھیں گے بھی اور بولیں گے بھی. خداوند فرمائے گا میرے پیچھے چلو تو وہ برے کے پیچھے پیچھے چلیں گے جہاں برہ انہیں لیے جائے گا. وہ انہیں ایک نیا گیت سکھائے گا اور وہ سب وہ نیا گیت سیکھیں گے.
باب نمبر 7 میں ہے کہ ہر ایک قوم اور زبان اور امت کے لوگ وہاں پہ تھے، اور باب نمبر 14 میں ہے کہ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ وہ وہاں سیکھیں گے بھی، وہ گیت سیکھیں گے، ان کو زبان سمجھ میں آئے گی، اور وہ والی زبان بولنے کے قابل ہوں گے۔ وہاں کی زبان خدا کی زبان ہے، جو خدا ہمیں سکھا دے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن یہ پتا ہے کہ خدا وہ زبان بولتا ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، چاہے وہ افریقی ہے، چاہے وہ یورپین ہے، چاہے وہ ایشین ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹرن ہے، چاہے وہ لیٹن امریکن ہے، چاہے وہ فرینچ ہے، چاہے چائنیز ہے، چاہے جیپنیز ہے۔ ہر ایک زبان بولنے والا شخص جب خدا سے بات کرتا ہے تو خدا اس سے اسی کی زبان میں بات کرتا ہے۔ خدا اس قابل ہے کہ وہ ایسی زبان بولے کہ سب سمجھ سکے، تو ہمیں وہاں لینگویج بیریئر نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں خود وہ زبان سکھا دے گا، سمجھا دے گا، ہم اسے بول بھی سکیں گے اور اسے سمجھ بھی سکیں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ میرے جیسے 5 سال ہو گئے، تقریباً 5واں سال ہے اور ابھی تک 2 جملے کوئی بول دے عربی کے کہ تو میں آگے سے منہ دیکھوں گا، ہاں جی، ایسا نہیں ہوگا۔ امیجیٹلی کسی بھی زبان سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ خدا کی بادشاہت میں یہاں سے منتقل ہوں گے تو امیجیٹلی آپ کو وہ زبان آ جائے گی۔ جو کچھ خدا بولے گا وہ آپ سمجھو گے، اور جو کچھ آپ بولو گے وہ خدا سمجھے گا، اور جو کچھ آپ بولو گے وہ ارد گرد کے لوگ بھی اسے سمجھیں گے، کیونکہ سب وہاں خدا کے ماتحت ہوں گے، اور وہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیویلپ کر دے گا کہ وہ سب ایک دوسرے کی زبان کو سمجھیں گے اور بولیں گے بھی۔ وہاں فوڈ اور ڈائننگ کی کیا سچویشن ہوگی؟ یورپ میں ان ملکوں میں جائیں تو ایک بڑا پرابلم رہتا ہے ایونجیلیکل کرسچنز کے لیے، اور جو ایشیا سے مسیحی لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ پروٹیسٹنٹس، کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس گوشت میں انہوں نے حرام جانور ڈالا ہوا، کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پورک آ جائے، پگ آ جائے، سور آ جائے، تو یہ بڑی پرابلم فیل ہوتی ہے۔ اس لیے ڈائننگ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے۔ سائپرس میں میرے ساتھ ہوا یہ، بہت سوچ سمجھ کے کھانا، پہلے پوچھنا، 100 بار پوچھنا، بھائی جان یہ کون سا گوشت ہے، یہ کس جانور کا ہے، اور پریفر یہی کیا کہ چکن ہی کھا لو، کہیں غلطی سے کوئی بیچ نہ دے ہمیں۔ وہاں خوراک کیا ہوگی؟ بادشاہ کی وہ بادشاہت ہے، بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے، تو اس کی شاہی ضیافت ہوگی، کنگلی فیسٹ ہوگی، وہاں پہ رائل فیسٹ ہوگی۔ وہ بادشاہ ہے، وہ اپنا دسترخوان بچھائے گا، وہ اپنا ٹیبل بچھائے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا، تم میرے ساتھ میری میز پر بیٹھ کر کھاؤ گے۔ اس کی بادشاہت میں ضیافت ہے، اور ضیافت کی تمثیلیں خداوند یسوع نے خود کہیں کہ بادشاہ نے ضیافت کا انتظام کیا، جو بلائے ہوئے تھے وہ نہ آئے، اس نے کہا جاؤ گلی کوچوں بازاروں سے بلا کر لوگوں کو لے آؤ تاکہ وہ میری ضیافت میں شریک ہوں۔ اور مکاشفہ 19واں باب، اور برے کی شادی کا وقت آ پہنچا ہے اور اس کی شادی کی ضیافت تیار کی گئی ہے۔ وہاں ضیافت ہوگی، بہت بڑی پارٹی ہوگی، فیسٹ ہوگی، کسی کو پکانے نہیں پڑیں گے کھانے۔ خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ابھی تو کرسمس، ایسٹر، نیو ایئر، ہر طرح کا عید، دن تہوار، شادیاں، وہ سب کچھ کھانے کی پکانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کرسمس والے ڈنر پہ ہم آتے ہیں، صرف ہم نے کھانا ہی ہے، آ کے پکا کے نہیں لے کے آنا۔ وہاں پکانے کی فکر نہیں ہوگی، وہاں ہر روز یہ سوال نہیں ہوگا آج کیا پکائیں، یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ رائل فیسٹ ہوگی، جو میز لگا رہے گا، بادشاہ کی ضیافت ہوگی وہاں پر، اور اس ضیافت میں بادشاہ کی میز ہمارے لیے اویلیبل ہوگی۔ اس کی میز پہ ہم موجود ہوں گے، کیونکہ یسوع نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ میری میز پہ شریک ہوگے۔ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے
دسترخوان بچھاتا ہے. خداوند یسوع مسیح کی میز ہر مہینے میں ایک بار کلیسیا میں بھی سجتی ہے. یہ اس کی ریہرسل ہے, یہ اس کی پریکٹس ہے. وہ اپنی میز پر ہمیں بلائے گا اور ہمیں یہ بھی پرابلم نہیں ہوگا کہ کہاں بیٹھ کے کھائیں, کہاں برتن دھوئیں. جانا ہے ٹیبل پہ, بیٹھنا ہے آرام سے اور وہاں کھانا ہوگا. اور اس کھانے میں ہڈن منا ہوگا, پوشیدہ من ہوگا. وہ برکت ہوگی, وہ خوراک ہوگی جو آج تک ہم نے شاید ٹیسٹ بھی نہیں کی, ہم نے سمیل بھی نہیں کی, ہم نے دیکھی بھی نہیں. جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہڈن ہے, وہ پوشیدہ ہے, تو یقین کریں کہ زمین پر کا کوئی ٹیسٹ, کوئی فلیور اس کے جیسا نہیں ہوگا. وہ ہڈن ہے, وہ پوشیدہ ہے, وہ چھپا ہوا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس مینیو میں کیا ہوگا. وہ ہڈن ہے. اور جو چیزیں خدا نے پوشیدہ رکھی ہیں, کوئی انسان ان کے بارے میں تفسیر کر کے اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم بھی اسے کہیں گے What is this؟ اور اسے عبرانی میں من کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیوں نے دیکھ کے وہ سفید دانے جو دھنیے کے بیج کی طرح کے گرے تھے آسمان سے, اس کو دیکھ کے تو پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور اس سے اس کا نام پڑا من. ہم بھی کہیں گے یہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے زمین پر ایسا کھانا نہیں دیکھا ہوگا. وہ ایسی شاندار خوراک ہوگی. اور اس میں عدن میں جو ہم سے چیز پہلی روک لی گئی تھی, تم باغ کے سارے درختوں کا پھل کھانا, اس درخت کا نہ کھانا, اور وہی کھا لیا. اور پھر ایک اور درخت کے پھل سے محروم ہو گئے, وہ تھا زندگی کے درخت کا پھل. خدا نے اس کے گرد پہرا بٹھا دیا کہ کہیں انسان اس کو نہ کھا لے, لیکن خدا وہاں پر وہ دے گا. وہ کہتا ہے کہ میں انہیں زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دوں گا اور اس میں سے پھل کھانے کو دوں گا. زندگی کے درخت میں سے پھل کھائیں گے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے. کئی فلموں اور ڈراموں میں جہاں جادوگروں کے واقعات اور سٹوریاں ہوتی ہیں, وہ ایک ایسے منتر اور ایک ایسے عطر اور ایسے ایک طلسم کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جس کو پا لینے سے, جو ٹونا ٹوٹکا کر لینے سے, جو منتر پڑھ لینے سے, جو آئٹم یوز کر لینے سے وہ امر ہو جائیں گے. جی, وہ کبھی نہیں مریں گے. انسان کے اندر یہ وش ہے کہ ہمیں کبھی نقصان نہ ہو, ہم کبھی مرے نہیں, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ جگہ وہ ہے جہاں ہمیں زندگی کے درخت کا پھل ملے گا. کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور پھر وہاں کھانے کے لیے یہ ہے تو پینے کے لیے وہاں وہ کچھ نہیں ملے گا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں خواب دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ وہاں ہمیں یہ ملے گا. آب حیات ملے گا وہاں پہ, زندگی کا پانی, streams اور the water of life, زندگی کا پانی وہاں دے گا. وہ کہتا ہے جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے, میں اسے آب حیات کے چشموں میں سے پلاؤں گا اور مفت پلاؤں گا. ہمیں وہاں بل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کھانا کھائیے, بل آپ کا, لطیفہ ہے نا, بل آپ کا پوتا دے گا. ایسا ایشو نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد دیکھتے ہیں وہ والٹ نہیں ہے, وہاں ایسا ایشو نہیں ہے, مفت ملے گا. بادشاہ کی میز ہوگی, ضیافت ہوگی, کھانا بہت ہوگا, پوشیدہ خوراکیں ہوں گی وہاں پر, زندگی کے درخت کا پھل ہوگا اور زندگی کا پانی ہوگا. اور پھر ایسی آسودگی وہاں پہ ہوگی, بندہ پوری برات میں اچھے سے کھانا کھا کے جب گھر آتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں, بس 2 ہی بوٹیاں کھاتی ہیں, دل ہی نہیں کیتا, گرمی ہے نہیں سی, کھانے مرچیں ہی بہت زیادہ سن, پکوایا ہو رہے کہڑے نائی تو سی. یقین کرو تیری شادی کے کھانے میں مزہ ہی نہیں آیا, کھایا ہی نہیں گیا. باہر جا کے ہم نے جناب کھانا کھایا. ہم ایسی بعد میں باتیں کرتے ہیں, ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ملتی. اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں کوئی شخص انتظام کرتا ہے دعوت کا, وہ اتنے پیسے لگا دیتا ہے, بھائی اس کا قصور نہیں ہے کہ اگر کھانا اچھا سرو نہیں ہوا تو, اس نے پوری پیمنٹ کری ہے, اس نے آپ کو عزت سے بلایا ہے,
اور پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. نہیں اس کی سروس اچھی نہیں تھی, نہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا, اس کا گوشت میٹھا رہ گیا تھا, اور اس کے میٹھے میں تو کوئی میٹھے نام کی چیز نہیں تھی, پھیکا بنا دیا تھا. جیسے ہم سارے ذیابطیس کے مریض ہیں اور ہم ہزار نقص نکالتے ہیں. ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہماری بھوک نہیں مرتی, ہماری آنکھوں کی بھوک نہیں ختم ہوتی, ہمارے پیٹ کی بھوک نہیں ختم ہوتی, ہمارے من کی بھوک نہیں ختم ہوتی. لیکن وہ جگہ ایسی ہے, وہاں کا ڈائننگ ایسا ہے, وہاں کے فوڈ سسٹم ایسا ہے, وہاں کا مینیو ایسا ہے کہ جس سے ہمیں کامل آسودگی ملے گی. We will be fully satisfied. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ پھر کبھی پیاسا بھوکا نہ ہوگا. تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے زندگی کا وہ پانی دوں جسے پینے کے بعد کوئی پیاسا نہ رہے گا. خداوند ہمیں کامل طور پہ آسودہ کرے گا, فلی سیٹسفائیڈ ہم ہو جائیں گے. مکاشفہ باب نمبر 7 اور اس کی 16ویں آیت. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس. They will be fully satisfied. وہ بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے, ان کو ضرورت نہیں رہے گی, بالکل کوئی پریشانی ان کو نہ ہوگی. فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے وہ, اپنے بھوک, اپنی آنکھوں کی جو طلب ہے ان کی, وہ فلی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں کا ڈنر بادشاہ کی طرف سے سرو ہوگا. وہاں کھانا بادشاہ خود بناتا ہے, وہاں سرو وہ خود کرتا ہے, جس میں کمی, خرابی, نقص نہیں ہو سکتا, اور ہر ایک کے لیے وہ کافی ہے, ہر ایک کے لیے وہ کافی ہے. ہمارا خداوند ہمیں فلی سیٹسفائیڈ کرتا ہے. وہاں کی صحت کیسی ہوگی, ہیلتھ ایشوز کیا ہوں گے وہاں کے. وہاں کوئی درد نہیں ہوگا, پین نہیں ہوگی. ہمیں درد تب ہوتا ہے جب باڈی کے کسی حصے میں کوئی روگ ہو, کوئی پرابلم ہو, تب ہمیں پین فیل ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. لیکن وہاں کوئی درد نہ ہوگا, وہاں آنسو نہ ہوں گے, کیونکہ درد رلاتے ہیں. جب درد نہیں تو آنسو بھی نہیں. وہاں کوئی بیماری نہ ہوگی, کیونکہ کھانا ہمارا بہترین ہوگا. اس میں کولیسٹرول کا, یورک ایسڈ کا, ڈائبٹیز کا, اور ہیپاٹائٹس کا, اور بلڈ پریشر کا, اور طرح طرح کی بیماریوں کے پرابلمز ہمیں فیس نہیں کرنے پڑیں گے. That will be perfect food for our health. اس میں کوئی بیماری نہ ہوگی, اور وہاں کوئی لعنت بھی نہیں ہوگی. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی, اور وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی, تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. لعنت ختم ہو چکی ہوگی, کوئی لعنت نہ ہوگی, اس لیے اچھی چیزیں ہوں گی. زمین سے کچھ غلط نہیں نکلے گا. ہمیں محنت کر کے, مشقت کر کے, پسینہ بہا کے کچھ نہیں لینا پڑے گا. اس لیے ہمارے اندر تھکاوٹ نہیں ہوگی, ہمارے اندر کمزوری نہیں ہوگی, ہمیں درد نہیں ہوں گے, ہمیں کسی طرح کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہوں گے. وہاں ہم کامل صحت میں ہوں گے, اور ہم اپنے خداوند کے ساتھ سیر کریں گے. We will have a walk with him. We will have a picnic with him. ہم اس کے ساتھ سیر کریں گے وہاں پر. اچھی صحت میں ہوں گے. جن کی اچھی صحت نہیں ہوتی وہ باہر کم نکلتے, ڈاکٹرز کو زیادہ وزٹ کرتے, بستر پہ زیادہ پڑے رہتے, کبھی کمر درد, کبھی پاؤں درد, کبھی سر درد, کبھی کہیں درد, کبھی کہیں درد, بیماریوں کی وجہ سے. لیکن وہاں ہم کامل صحت میں ہوں گے, اور ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے خداوند کے ساتھ سیر کر سکیں. وہاں ہماری حالت فرشتوں کے جیسی ہوگی, کہ جن کو بیماریاں نہیں لگتی, جو بیمار نہیں پڑتے, جو درد نہیں جن کو ہوتا, جن کو تکلیفیں نہیں ہوتی, جن کو ٹینشنز اور پرابلمز نہیں ہوتی, ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے وہاں پہ. خداوند یسوع سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب دے دیا, وہاں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے. انسانی کام وہاں پہ ہمارے جسم سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں ہے. ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے. وہاں 70 والی کوئی آفر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پھاڑ لو اور کسی کو مار لو اور آسمان پر جس 70
لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ جو مرضی مستیاں کرو. ایسا نہیں ہے. فرشتوں کی طرح ہوں گے ہم وہاں پہ. وہاں کوئی ایسی آفر نہیں ہے. اور وہاں ہم خداوند یسوع کی مانند ہوں گے. یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت. عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. ہم یسوع کی طرح ہوں گے کہ جس کو گھائل کر کے، جس کو مار کے، جس کو چھلنی کر کے، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں سوراخ کر کے، جس کی پسلی میں سوراخ کر کے، جس کے سر پہ کانٹوں کے نشان ڈال کے اس کو قبر میں رکھا گیا تھا، اور جب وہ اٹھا تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا. صرف اس کے بدن پر ہولز تھے، کیلوں کے اور بھالے کے. اس کو کوئی تکلیف، کوئی کمزوری، کوئی روگ، کوئی درد نہیں تھا. ہم اس کے جرا ہوں گے. زمین پر اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اگر آپ دکھی ہیں، اگر آپ ہینڈی کیپ ہیں، اگر کسی طرح کی ایب نارمیلٹی ہے جو انسانی آنکھ سے دکھتی ہے، حالانکہ یہ ایب نارمیلٹی ہماری نظر سے دیکھنے سے ہے، خدا کے ہاں وہ ایب نارمیلٹی نہیں، وہ خدا کا پرپس ہے، اس کا مقصد ہے ہماری زندگی کے لیے. زمین پر کچھ آپ ڈیفارمڈ چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ ادھوری اور بگڑی شکل کی چیزیں دیکھتے ہیں، اپنے بدن کو مصیبت میں اور بیماریوں میں دیکھتے ہیں. فکر مت کیجئے، جب آپ خدا کی بادشاہت میں ہوں گے تو یہ سارے پریشانیاں، سارے دکھ، ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں ختم ہو چکی ہوں گی. ہم یسوع کی طرح کامل حالت میں ہوں گے. جب ہم خداوند کے پاس جائیں گے تو کوئی تکلیف، کوئی روگ، کوئی بیماری ہمارے پاس نہیں ہوگی. وہ ہمیں ایشورنس دیتا ہے، وہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہارے آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دوں گا. نہ درد ہوگا، نہ آہ و نالہ، نہ رنج، نہ بیماری، نہ موت. خداوند ہماری شفا، ہماری شادمانی، ہمارے چہرے کی رونق ہے. اس کا ملک، اس کی سلطنت ایسی شاندار ہے کہ وہاں ہم خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے.